تھوڑی سی بات القاعدہ پہ بھی کر لی جائے، اور یہ القاعدہ کی جو اس کی ساخت اور اس کی جو ایریا اور میتھڈز جو تھوڑے بدلے ہیں، بلکہ انہوں نے اڈیپٹ کیا ہے. یہ نئی رپورٹ ڈوئچے ویلے کی ایک رپورٹ تھی، اس کی بنیاد پر ایک آرٹیکل ڈان میں کل چھپا. تو کس حد تک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ کی جو ایک فرق جو شیپ دکھائی دے رہی ہے گلوبلی اور ہمارے خطے کے اوپر اس کے لنکیجز ہو سکتے ہیں؟ ذرا اس کے بارے میں بتائیے. میں اس کے بارے میں بالکل بات کرتا ہوں. آپ کے ایک ناظر نے بہت اچھا سوال جسٹ پاپڈ اپ. انہوں نے کہا کہ جی اجاز صاحب نے کبھی کہا تھا کہ I'm a structural realist. تو structural realist جو ہے وہ offensive بھی ہوتے ہیں, defensive بھی ہوتے ہیں. یہ that's popped up again. جی ہاں، میں دیکھ رہا ہوں. ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جب ہم قمرہ جماعت میں بین الاقوامی تعلقات کی تھیوریز جو ہے وہ پڑھاتے ہیں تو ہم ریئلزم کی بات کرتے ہیں, نیو ریئلزم کی بات کرتے ہیں which is structural realism, جس کے اندر offensive اور defensive آتا ہے. پھر constructivism کی بات کرتے ہیں, فنکشنلزم کی بات کرتے ہیں, نیو فنکشنلزم کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو قمرہ جماعت کے اندر یہ جو تھیوریز ہوتی ہیں نا, یہ بنیادی طور پہ آپ نے طالب علموں کو سمجھانے کے لیے آپ ان کو کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں, ان کو مختلف کمپارٹمنٹس کے اندر ڈالتے ہیں. جو اصل میں جو ریاست جس وقت وہ کرتی ہے, ریاست جس وقت انٹرنلی اور ایکسٹرنلی, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ایکسٹرنل تھنگ, جب وہ بیرونی دنیا کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوتی ہے تو وہ پھر اس طریقے سے کمپارٹمنٹلائز تھیریز کے اندر نہیں جاتی. جی وہ بہت سی ایسی چیزیں کرتی ہے کہ جو ہے وہ نیو لبرل ہوتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں کرتی ہے جو کہ ڈیفینسو ریئلزم میں آ جاتی ہیں, بہت سی ایسی چیزیں کرتی ہے جو کہ اوفینسو ریئلزم میں آ جاتی ہیں. یہ جو ایک تفریق جو ہم کریٹ کرتے ہیں, اور اس کے اوپر ابھی پچھلے دنوں ہی میری ڈاکٹر مویز یوسف کے ساتھ بات ہوئی, ایمننٹ اسکالر پولیٹیکل سائنٹسٹ, کہ جب آپ پیپرز لکھتے ہیں تو آپ نے جو تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا ہوتا ہے وہ آپ کی ڈومین ریسٹرکشن ہوتی ہے. تو وہ جو پیئر ریویو میں جب وہ پیپر جاتا ہے نا, تو اگر وہ آپ کے اس فریم ورک سے باہر نکل جائے نا, تو وہ پیئر ریویو میں آتا ہے کہ جی دس پیپر ہیز گون آن اے ٹینجنٹ, تو وہ آپ کو ایک ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے. بٹ ان ریئل لائف جو ہے وہ یہ ساری تھیریز جو ہیں جب ریاست آپریٹ کر رہی ہوتی ہے تو اٹ آپریٹس in and through a mix of these theories. خیر اب آ جاتے ہیں القاعدہ کے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس وقت جو معاملہ ہو رہا ہے وہ ایک چیز تو واضح ہو جانی چاہیے, وہ یہ ہے کہ اس کی میں انالوجی اس طرح دیتا ہوں کہ جسے آپ دہشت گردی کہتے ہیں, اور یہ لفظ جو ہے نا اس کو ہمیں بہت احتیاط سے استعمال کرنا پڑے گا, کیونکہ اب دیکھیں نا سہولی ریاست جو ہے فلسطینیوں کو دہشت گرد کہتی ہے, جو کہ قطعی طور پر غلط ہے. بھارتی ریاست جو ہے وہ کشمیریوں کو دہشت گرد کرتی ہے, جو کہ قطعی طور پر غلط ہے. تو اس لیے ہمیں اس لفظ کے استعمال میں بھی بہت احتیاط جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈرگ ٹریفکنگ ہے, نارکو سٹیٹس, جو کولمبیا ہو گیا, یہ وہ وینزویلا, اور یہ تو امریکہ نے اور امریکہ کے حلیفوں نے کئی دہائیوں سے ایک اربوں ڈالرز جو ہے وہ خرچ کیے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو کوکین اور یہ جو دوسری ڈرگز ہیں, یہ فینٹنل کا جو ہے یہ ٹرمپ کے آنے کے بعد ذکر ہونا شروع ہوا کہ کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے. آج دن تک وہ اس کو ختم نہیں کر سکے. بالکل there is a reason for that. جب تک آپ سپلائی سائڈ کے اوپر اپنا فوکس رکھیں گے اور ڈیمانڈ سائڈ کو نہیں دیکھیں گے, دیکھیں نا, اگر آج ان تھیوری اگر امریکہ میں نیو یارک, ایل اے, سان فرانسسکو, میامی, نیم ویریس سٹیز, اگر وہاں پہ کوکین کی جو ڈیمانڈ ہے کنزمپشن کی وہ ختم ہو جائے تو سپلائی سائڈ کا کیا معاملہ ہوگا؟
سپلائی سائڈ ختم. I mean, if you don't have demand for something, there's not going to be any supply side. ٹھیک ہے. اب وہ اربوں ڈالر جو آپ نے خرچ کیے وہ کیا کیے کہ سپلائی سائڈ کو ہم نے جو ہے نا ختم کرا. اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ امریکہ کے تو اپنی جگہ پہ رہ گئے. اس وقت یورپ میں اینٹورپ ان بیلجیم، ماسے ان فرانس، بارسلونا ان اسپین، 3 میجر پورٹس جہاں پہ لاطینی امریکہ کی ڈرگز جو ہے وہ آتی ہے. اور اینٹورپ خاص طور پر ٹو دا پوائنٹ ویئر the law enforcement people in Antwerp are saying that if this continues تو یہ ایک یورپ میں نارکو اسٹیٹ بن جائے گی. صحیح. اچھا، اب اسی کا آپ اطلاق کریں القاعدہ کے اوپر. آپ نے ایک جنگ شروع کی 9/11 کے بعد کہ جی یہ گلوبل وار آن ٹیررزم ہے، جی واٹ جو ہے وہ آپ نے شروع کر. اس کے اندر آپ نے افغانستان پر بھی حملہ کیا جو کہ ہمارے اب گلے میں مصیبت پڑی ہوئی ہے. اب آپ نے عراق کے اوپر بھی حملہ کیا. عراق پہ حملے کا کیا نقصان ہوا کہ القاعدہ جو ہے وہ وہاں پہ ٹرانسفر جو کہ بالکل نہیں تھی وہاں پر، وہ وہاں پر آ گئی. اس کے بعد وہاں پر داعش آ گئی، سوریا میں یعنی شام میں بھی آ گئی، عراق میں بھی آ گئی. افغانستان کے اندر تو آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا کہ جن کو نکالا تھا وہ ان کو آپ کو واپس لانا پڑا. اب جو وہ القاعدہ سینٹرل کا جو معاملہ تھا وہ اسی زمانے سے جب افغانستان پر حملہ ہوا تو وہ ایک فرینچائزز بن گئی. بالکل ٹھیک ہے. وہ فرینچائز جو ہے وہ عراق میں بھی چلی گئی، وہ سوریا شام میں بھی چلی گئی، وہ اب افریقہ میں بھی چلی گئی ہے، وہ صومالیہ میں چلی گئی ہے، وہ جو ساحل کے جو ممالک ہیں اس کے اندر چلی گئی ہے. اور وہ اب القاعدہ سینٹرل جو ہے جب سے ظہیری کو اسیسنیٹ کیا امریکہ نے بائیڈن کے زمانے میں، اس کے بعد سے القاعدہ سینٹرل نے کسی اپنے سکسیسر کو تو نامزد نہیں کیا، لیکن جو اس کی جو براڈ جو نظریہ ہے اس کے تحت مختلف جو ہے وہ یمن میں، ساحل میں، صومالیہ میں، مختلف جگہوں کے اوپر، افغانستان میں ایک القاعدہ جو ہے وہ سب کانٹیننٹ والی جو ہے یہ بر صغیر والی بھی ہے. تو یہ آپریٹ کر رہے جسٹ لائک دا نارکو ٹریفکرز. صحیح. لوز فرینچائزز. اور وہ اچھا اب اس کے اندر کیا ہوا کہ افغانستان کے اندر جو یہ طالبان آ گئے جو کہ جن کو کہ اب روس نے جو ہے وہ تقریباً کر لیا، ریکگنائز کر لیا. بھارت جو ہے اس نے بھی کہا نہیں لیکن ریکگنائز کر لیا باقی ممالک کا. تو اب القاعدہ کے پاس بھی ایک ٹیمپلیٹ آ گئی ہے، اور وہ ٹیمپلیٹ یہ ہے کہ اگر ہم پیریفری کے اوپر جو ممالک ہیں ان کے اوپر اگر ہم قبضہ کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے پاس بھی ریکگنیشن آ جائے گی. صحیح. اب اس کے لیے اب جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا تو سب سے اہم بات کیا تھی؟ سب سے اہم بات یہ تھی کہ آپ جا کے یہ دیکھتے کہ القاعدہ کا جو پوزیشن پیپر ہے وہ ہے کیا. القاعدہ کا پوزیشن پیپر میں 2-3 چیزیں تھیں. اٹ سٹارٹس ود the سائکس-پیکو پیکٹ جو کہ فرانس کا اور برطانیہ کا مینڈیٹ تھا. اس کا پورا تعلق جو ہے وہ کولونائزیشن کے ساتھ تھا. اور اس کا دوسرا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ جو سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ فورن فورسز جو ہیں جو بیرونی جو ہے وہ کہ امریکہ اور اس کے یورپی حلیف جو ہیں ان کا مشرق وسطی سے انخلا ہونا چاہیے. یہ بنیادی جو ہے وہ مطالبے جی القاعدہ کے. اور القاعدہ کی جو ساری جو وہ تھی اسٹرگل تھی وہ اس حوالے سے تھی. اگر آپ اس کو ایڈریس کر لیتے تو شاید یہ معاملہ جو ہے اس حد تک نہ پہنچتا. لیکن اب یہ معاملہ جو ہے یہ وہ نکل چکا ہے جی، اب ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو گلوبل وار آن ٹیررزم تھی نا یہ کیا تھی؟
This was like a war on halitosis. Halitosis क्या है आपके नाजरीन जिनको नहीं, कि जो आपके मुंह की जो बदबू होती है आप उसके ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हैं, Halitosis, yes. ठीक है। आप जो हेलिटोसिस के ऊपर जो वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे क्या हेलिटोसिस जो है वो दुनिया से खत्म हो जाएगा? और भाई उसके लिए आपको लोगों को टूथपेस्ट और टूथब्रश देना पड़ेगा और उनको ये बताना पड़ेगा कि सुबह के वक्त भी दांत साफ करने हैं और रात को सोने से पहले भी दांत साफ करने हैं।